ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم پڑھتے ہیں حسن سلوک، والدین کے ساتھ احسان، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا والدین کے مرنے کے بعد بھی ان سے حسن سلوک ہے؟ ہمارا تو حسن سلوک یہی ہے نا کہ والدین ہیں ان کو دبا لیں، ان کے ساتھ محبت کر لیں، ان کے ساتھ بیٹھ لیں، ان کے لیے روٹی پانی کا انتظام کریں، ہمارا تو یہی حسن سلوک۔ لیکن بھئی سوچیں کہ ان کے جانے کے بعد کیا کرنا ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین اس دنیا سے گزر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، پھر بھی ان سے حسن سلوک ضروری ہے، ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے ان کا جنازہ پڑھنا، ان کا جنازہ پڑھنا، اس کے بعد جو ان کے قریبی تعلق والے ہوں، مثلا باپ ہے، باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب باپ کے بھائی ہیں، باپ کے بھائی یعنی چاچو، تایا، تو اس کے علاوہ ان کے جو قریبی دوست، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، اسی کہنا یار ابو تی کرے ایسی ہون ساڈا انہاں نال کی ہے، ابو ہوندے سی تے جاندے سا، ہن یار ٹائم ہی نہیں ملدا۔ فرمایا کہ جو تمہارے والد کے قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم رکھنا، ان کے مرنے کے بعد ان سے حسن سلوک ہے۔ تمہاری والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جن سے ان کی محبت تھی، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے کے ساتھ ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تیسری چیز، جو انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، والد صاحب نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو اسے پورا کرنا۔ والدہ صاحبہ تمہاری خالہ کے ساتھ کر گئی، تمہاری پھپھو کے ساتھ کر گئی، تمہاری کسی جو جاننے والی آنٹی کے ساتھ کر گئی، تو اس وعدے کو نبھانا۔ اور چوتھی چیز، جو لوگ کہتے ہیں یہ ہے ہی کوئی نہیں، اے دے میں لوگوں نے کھان دے بہانے بڑھائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی چیز جو ہے وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ یہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ بھائی زندگی میں نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، اب ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حسن سلوک کو قبول فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ قال من، دین فرمایا ثم امو کا، تیری ماں۔ بار بار یہی سوال، تیسری دفعہ جب چوتھی دفعہ ہوا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ، تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ماں سے محبت کرتے رہیں، ماں سے حسن سلوک کرتے رہیں اور باپ کو کہیں نہیں جی تو کرے پیر ہے، اسی ماں نو دبانا، اسی ماں دی خدمت کرنی، نہ۔ فرمایا کیا؟ فرمایا جس نے رب کو راضی کرنا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کرنا ہے۔ بھائی رب کو راضی کرو گے تو جنت ملے گی۔ جنت کدھر ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب باپ بھی راضی نہیں، جب رب بھی راضی نہیں ہوگا، رب راضی تو پھر باپ راضی، اگر رب ناراض ہے تو پھر باپ ناراض ہے۔ اگر رب راضی ہوگا تو جنت ملے گی نا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جانے کے لیے پہلے رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے سے جنت کا جو مزہ لینا ہے تو پہلے رب کو راضی کرنا پڑے گا، پہلے باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ باپ کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت میں جانا ہے۔ کسی بلڈنگ میں جائیں، یہ ہم بیٹھک میں ہی آئے ہیں تو یہ دروازہ کھلا ہے تو آئے ہیں، بند ہوتا تو نہیں آ سکتے تھے۔ امتیاز صاحب کہتے رہتے جی بند ہے، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے جانا تھا۔
باپ کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پہلے باپ کو راضی کرنا ہے، پہلے باپ کی خدمت کرنی ہے، ساتھ ماں کی بھی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بار بار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف ماں کے ساتھ محبت کرو، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف باپ کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اے امت محمد، اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا، بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت بھی کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی جو ہمیں لمبا حکم دیا، لیکن ایک ہی جملہ جس پر میں اپنے بیان کو مکمل بھی کروں گا اور اس پر اتفاق بھی کرتا ہوں کہ فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اف کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اف سے نیچے بھی کوئی جملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ بولنے سے اس کو بھی منع فرما دیتا۔ اف ایسا چھوٹا سا جملہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ کوئی جھٹکا لگے، کوئی خبر سنے کسی کی، اپنی تو سنیں تو پھر تو ہم پیٹنے لگ جاتے ہیں، پھر تو ہمیں اپنی آپ کی بھی خبر نہیں ہوتی، کسی کا سنیں تو پھر کہتے ہیں اف، صرف اف۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے اف۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اف سے نیچے بھی کوئی جملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ والدین کے سامنے بولنے سے منع فرما دیتا۔ ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا ہے اور اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، میں نے 7 حج اپنی ماں کو اپنی کندھوں پہ اٹھا کر کیے، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ آواز آئی ابھی تو نے ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، وہ لمحہ کہ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، بڑی سخت سردی ہے، کیا ہوا؟ تو نے اپنے بستر پہ پیشاب کیا، بستر گیلا کر دیا۔ جب بستر گیلا ہو جائے تو پھر بچہ تو نہیں سوتا، وہ تو تڑپتا ہے۔ تمہاری ماں نے کیا کیا؟ تمہیں اس گیلے بستر سے اٹھایا اور خود وہاں گیلی جگہ پر سو گئی، تمہیں خشک جگہ پر سلا دیا۔ وہ جو لمحہ تھا تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ تو 7 حجیں کرا کے کہہ رہا کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ یہ والدین کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ عورت جو ہے، ماں جو ہے، عورت جب 35 سے اوپر 40 کے قریب جاتی ہے یا 40 سے آگے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کی ہڈیوں میں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر بچوں کو بھی ہو رہا ہے، مردوں کو بھی ہو رہا ہے، خوراکیں ایسی ہیں، لیکن یہ جو عورت کو جلدی ہونے لگ جاتا ہے۔ عورت جب حاملہ ہوتی ہے، عورت کے پیٹ میں جب بچہ آ جاتا ہے تو اس کا کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، لیکن جو اندر جان آئی، جو اندر بچہ آیا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو کھا یا نہ کھا، کیونکہ تو ماں ہے۔ ماں جب پیٹ میں بچہ آتا ہے اسی وقت قربانی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہڈیوں میں درد کیوں ہوتا ہے؟ یہ سائنسدان بڑے تیز ہیں، کالا کہ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے ماں کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، لیکن جو بچے کو خوراک دینی ہی دینی ہے، ماں کھائے یا نہ کھائے، کہاں سے ملتی ہے؟ ان ہڈیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو خوراک پہنچاتا ہے۔ آج ہم ان ماؤں کا کہتے ہیں کہ
ابھی ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہوں اسی وڈے ہو گئے ہیں ہوں ساڑھے کو جناب والی اسی تو ہوں کام کرنا ہے ہوں بچیاں کا سوچی کہ تھوڑا سوچی وہ مائیں جنہوں نے ہمارے پیٹ میں آنے سے ہماری قربانیاں انہوں نے قربانیاں دینا شروع کر دی تھی محبت کریں ان کا ادب کریں ان کا احترام کریں اور جن کی چلی گئی ہیں باپ یا ماں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین سے جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی جن کے ہیں ان کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا